حدیث پاک میں آیا ہے الفقر و فخری. اس حدیث کو محدثین نے موضوع اور باطل تک قرار دیا ہے. تو آپ اس حدیث کو اور اس کے معنی کو کس طور پہ دیکھتے ہیں؟ محدثین نے جو اس کو باطل و موضوع کہا ہے، جس جہت سے انہوں نے کہا ہے بالکل درست کہا ہے. انہوں نے جو معنی انہوں نے سمجھا ہے اس معنی کے لحاظ سے بالکل درست ہے کہ باطل و موضوع ہے. کیونکہ فقر کا معنی انہوں نے کیا سمجھا؟ صوفیہ کا جو خصوصی معنی ہے فقر کا، اس خصوصی صوفیہ کی اصطلاحات پر گفتگو نہیں کر رہے ہیں. وہ عام علماء میں سے ہے نا، شریعت کی عام اصطلاح کے مطابق وہ بات کر رہے ہیں، ہے نا. تو فقر کا شریعت کی اصطلاح میں معنی کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کا محتاج بن کے رہنا. یہ فقر کا معنی ہے، مخلوق کا محتاج بن کے رہنا. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مخلوق کا محتاج بن کے رہنا یہ کوئی اچھی بات تو ہے نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی اس میں سے الفقر بھی ہے. تو اس حدیث کے پیش نظر جہاں پر عذاب قبر سے حضور نے پناہ مانگی، ایسے ہی جو ہے مختلف قسم کی فتنوں سے پناہ مانگی، اس میں آپ نے فقر سے بھی پناہ مانگی. کیوں کہ مال نہ ہو عام حالت میں انسان جو ہے نا بڑی مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے نا بد مذہب بد دین ہو جاتا ہے، اپنا دین بھی چھوڑ دیتا ہے. بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مال نہ ہو تو آپ کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے. جو جس درجے کا فقیر و محتاج ہوگا اسی درجہ اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے کہیں پر تو. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال ہوتا ہے تو مال کی وجہ سے بددینی پیدا ہوتی ہے اور انسان جو ہے مال کی وجہ سے فرعون بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس جہت سے علماء نے اس حدیث کو موضوع اور لا اصل لہ کہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ حدیث موضوع اگر اصول شریعت، اصول دین، قواعد شریعت کے خلاف نہ ہو تو ایسی صورت میں ہم اس پر سندن تو موضوع ہونے کا حکم لگا سکتے ہیں، لیکن متناً اس پر ہم موضوع ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ محدثین بسا اوقات کسی حدیث کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لا اصل لہ، لیکن کہتے ہیں والمعنی ثابت، لیکن معنی درست ہے اس کا. شریعت کے اصول کے مطابق کسی بات کے ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی سند جو ہے ہمیشہ صحیح ہی ہو. ٹھیک ہے. وہ بات اپنے آپ میں درست ہو سکتی ہے. ہاں خرابی، اچھا محدثین جو حکم لگاتے ہیں موضوع ہونے کا، اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اصل میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ حضور نے فرمایا، چونکہ سند میں وضاع و کذاب ہے، تو اب یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ حضور نے فرمایا ہے نا. اس جہت سے ان کا حکم ہوتا ہے. گویا یہ حدیث موضوع نہیں کہنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا اصل لسندہ، اس حدیث کی سند کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یا یہ سند موضوع ہے، اس کی متن پر ان کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، یا متن پر بھی گفتگو ہوتی ہے تو دوسرے جہت سے ہوتی ہے. یہاں پر محدثین نے اسی جہت کو ملحوظ رکھا ہے، فقر غنا کے مقابلے میں، مالداری کے مقابلے میں فقر محتاجی. لیکن صوفیاء کرام نے اس کو جس معنی میں لیا ہے، اس معنی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا معنی بالکل درست ہے. اس لیے کہ الفقر فخری، فقر کا مطلب ہوتا ہے صوفیاء کی اصطلاح میں احتیاج اللہ اور استغناء عن الخلق، مخلوق سے بے نیاز ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمہ وقت محتاج ہیں. اس کو اگر دوسری تعبیر میں ہم کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقر کا مطلب ہو جاتا ہے عبدیت. ٹھیک ہے. اور عبدیت نبی کے لیے قابل فخر نہیں تو پھر کس کے لیے قابل فخر ہے؟ نبی کے لیے تو اتنا زیادہ قابل فخر ہے. احتیاج اللہ حضور کا سب سے زیادہ ہوگا نا، سب سے زیادہ متوجہ اللہ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی کوئی متوجہ اللہ ہوگا؟ تو فقیر اسی کو تو کہتے ہیں جو متوجہ اللہ ہوتا ہے. تو متوجہ اللہ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سب سے زیادہ مستوحش عن الخلق، خلق سے وحشت رکھنے والے، ان کی چیزوں سے، ان کی تعلیم و تربیت سے نہیں، ان کی چیزوں سے، ان کی اخلاقیات سے، ان کی برائیوں سے مستوحش کون ہے، وحشت رکھنے والے کون ہیں؟ نبی ہیں. انبیاء جو متوجہ ہوتے ہیں، صالحین جو ان کی طرف، خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ ان کی برائیوں کے ازالے کے لیے متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متوجہ اللہ، محتاج اللہ اور مستغنی عن الخلق ہے. اور اسی لیے صفت عبدیت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کیا ہے جب آپ سب سے بلند مقام پہ جا رہے تھے. یعنی معراج پہ کا جو سفر ہوا تھا تو وہاں پہ اللہ نے آپ کو صفت رسول سے ذکر نہیں کیا، صفت نبی کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے، اس سے پتہ چلا کہ اس معنی کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ جو لفظ ہے الفقر فخری بالکل ثابت شدہ بات ہے، بالکل درست ہے. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا نہ ہو، لیکن شریعت میں ایک ثابت شدہ بات ہے. اس کا انکار ایک حقیقت ثابتہ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ کسی صوفی کا قول ہو تو اپنی جگہ بالکل درست ہے،
اور اسی لیے امام شاہرانی نے ایک بات لکھی ہے کہ جو احادیث موضوعہ ہوتے ہیں نا، جو اصول کے شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، دین کے مطابق ہوتے ہیں، وہ اصل میں جو ہے ان کو ہم فقہا، علماء اور صالحین کے اقوال اجتہادیہ کی حیثیت سے بھی لے سکتے ہیں ان کو. تو وہ ان کے اجتہاد میں ایک بات نکل کے آئی، انہوں نے یہ بات کہی، ٹھیک ہے، اور وہ بات بالکل درست ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں. اگر اس پر کوئی یقین رکھتا ہے کہ الفقر فخری، فقر ہمارے نبی کے لیے جو ہے وہ قابل فخر ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، من حیث السند محدثین نے جو بات کہی ہے وہ بات اپنی ان کی درست ہو سکتی ہے، اور ان کا یہ حکم لگانا کسی بھی حدیث پر، یہ بھی حکم ظنی ہے، حکم قطعی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہمیں. فقر بلا شبہ غنا سے افضل ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الفقر و فخری، تو اس کی تائید اس معنی سے جو معنی آپ نے بیان کیا کہ احتیاج اللہ استغنا عن الخلق، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. تو ہاں قرآن کریم کی آیت یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. اور ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے وانتم الفقراء، تم فقراء ہو. تو فقیر تو اللہ کا دیا ہوا ٹائٹل ہے ہم کو. اسی لیے مشائخ کرام ہمارے جو ہے جب بھی اپنے آپ کو اپنا نام لکھتے ہیں تو کہتے ہیں فقیر، حقیر، فقیر، یہ آپ ہمیشہ لکھتے ہیں، تو ان کے لیے تو قابل فخر ہے ہی. بلا شبہ الفقر و فخری کی جو حدیث ہے وہ سندن اگرچہ موضوع اور باطل ہے، لیکن معنن اس کے ساتھ آیت کریمہ حاضر ہے، تائید میں آیت کریمہ موجود ہے، اور ابھی آپ نے دو آیتیں اس کی تائید میں پیش کی. تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ فقر غنا سے افضل ہے، اور فقر کا جو معنی سرکار نے لیا ہے احتیاج اللہ استغنا عن الخلق، تو اس مقام عبدیت پر ان سے بڑھ کے اور کون ہو سکتا ہے. تو بلا شبہ ان کے لیے فخر کی بات ہے. ہاں، یہی وجہ ہے کہ صوفیہ نے فقر کو پسند کیا ہے، فقر کی طرف دعوت بھی دی ہے، لیکن فقر حقیقی، عرفی نہیں. جو آج فقر کا ایک عام معنی، توکل کا ایک عام معنی جو رائج ہو گیا ہے عرفی طور پہ، اس معنی سے بہت بلند معنی ہے وہ جو اس کو صوفیہ کرام نے لیا ہے.